السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو ٹاپ سمارٹیز ڈرامہ سیریل اے عشق کے جنون۔ شہروز نے ایک غلطی تو کی جو اس نے ایمن کے سر پر وار کیا، اور اگر وہ زخمی ہوگی تو اسے ہاسپٹل لے کر جانے کی بجائے دوستوں کے ساتھ مل کر اسے کارپیٹ پہ ڈال کر ندی کے کنارے پھینک دیا۔ یہ اس کی دوسری بڑی غلطی تھی۔ پہلی غلطی تو پھر بھی معاف ہو سکتی تھی اگر وہ اس کا ازالہ کر لیتا، مگر اس نے تو ایمن کو پوری طریقے سے ہی مار دیا۔ اور یہاں پر ماں جو راہم کے پیر پکڑ رہی ہے، اپنے سر کا واسطہ دے رہی ہے، معافیا مانگ رہی ہے کہ میرے بیٹے کی بات کسی کو مت بتاؤ، بس اس کو اندر ہی اندر ختم کر دو۔ اگر علی جو کہ راہم کا باپ ہے، اپنے اصولوں کا بہت پکا ہے، اگر ان تک یہ بات چلی گئی تو وہ شہروز کو بالکل بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تمہارے پہ تو وہ کوئی نہ کوئی کمپرومائز کر لیں گے، مگر شہروز پر نہیں۔ شہروز کی حرکت بھی تو ناقابل معافی ہے۔ وہاں پر ایمن کی طبیعت اتنی خراب ہے، اب تو انسپیکٹر نے کال کر دی گھر والوں کو، کیونکہ ایمن کا فون مل گیا تھا، اور اب تو ایمن کی حالت اتنی خراب ہے کہ ڈاکٹرز بھی کوئی ہوپ نہیں دلوا رہے۔ ایمن کا خون بہت زیادہ بہہ گیا اور اس کے سر پر بہت گہرا وار ہوا ہے۔ ابھی اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ ایمن جو کہ اپنے گھر کی واحد کفیل تھی، باپ اور ماں کا تو رو رو کر برا حال ہو رہا ہے کہ ہماری بیٹی نے نوکری کی اور اس کے ساتھ کیا ہو گیا۔ یہ بڑے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں۔ یہاں پر ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا کہ آپ دعا کریں۔ اب تو پولیس والے بھی اس کھوج میں ہیں کہ آخر ایمن کے ساتھ یہ کیا تو کیا کس نے اور اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ مگر مجال ہے جو شہروز کو کوئی بھی افسوس ہو، وہ تو پھر اپنی زندگی میں ویسے کا ویسے ہی مگن ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شاید یہ بھی اس کی چھوٹی غلطیوں کی طرح کوئی چھوٹی غلطی ہے جس پر راہم پردہ ڈال دے گا یا اس کا گناہ اپنے سر لے لے گا، مگر اس پر راہم ایسا کچھ بھی نہیں کرے گا۔ آج راہم نے اپنی ماں کو کہہ دیا کہ آپ ماں ہونے کا فرض نبھائیں، آپ شہروز کو بچائیں، لیکن میں انسان ہونے کا فرض نبھاؤں گا۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا جو آپ مجھے کہہ رہی ہیں۔ یہ بات میں بابا کو بھی بتاؤں گا اور جا کر میں ایمن کا ہاسپٹل میں پتہ بھی کروں گا۔ یہ کہہ کر راہم تو وہاں سے چلا جاتا ہے، مگر ماں بہت پریشان ہے۔ اور یہاں پر علی نے بھی کہہ دیا کہ عافیہ کہ بات اتنی چھوٹی ہے نہیں جتنی ہمیں لگ رہی ہے، اس بات کے پیچھے کوئی گہرا راز، کوئی گہرا سچ چھپا ہوا ہے۔ اب تو عافیہ اور زیادہ گھبرا جاتی ہے کہ ایک تو راہم ان کا ساتھ نہیں دے رہا، اور دوسرا علی بھی معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اگر ایک دفعہ پتہ چل گیا کہ شہروز نے یہ سب کچھ کیا ہے تو اس کا اپنا باپ اس کو نہیں چھوڑے گا، بلکہ اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھجوا دے گا۔ اور یہاں پر ایمن کی حالت بہت زیادہ ناساز ہے، خون بہنے کی وجہ سے ڈاکٹرز بھی کچھ نہیں خاص نہیں کہہ رہے۔ اب تو عافیہ نے اپنے بھائی کو ہی بلا لیا جو کہ بہت بڑا وکیل ہے، اور اسے ساری بات بتائی اور اسے کہا کہ راہم پر انسانیت کا بھوت سوار ہے اور علی کبھی بھی اپنے بیٹے کو معاف نہیں کریں گے، جس پر کہہ دیا اس کے بھائی نے کہ تم ایسے کرو، تم راہم کو مروا دو۔ راہم اس کا اپنا بیٹا نہیں ہے، نہ راہم سوتیلا بیٹا ہے، یعنی کہ علی کی پہلی بیوی کا بیٹا، اور تم راہم کو بھی مروا دو اور ایمن کو بھی مروا دو۔ اس طریقے سے تمہارا سارا معاملہ صاف ہو جائے گا۔ تو کیا غلطی پہ نئی غلطی کرنے سے ساری غلطیاں چھپ جاتی ہیں، یا جھوٹ کو چھپانے سے کبھی جھوٹ چھپا ہے؟ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں تک پہنچتا ہے، مگر راہم کو مارنے کا خواب تو ان کا خواب ہی رہ جائے گا، کیونکہ ماں راہم کو مارنے کی پرمیشن دے دے گی۔ راہم کون سا اس کا اپنا بچہ ہے، اسے تو شہروز کے آگے دنیا کی کوئی چیز نہیں، اور ایمن اس کے لیے جیے یا مرے اسے کون سا اس سے فرق پڑتا ہے، اسے تو صرف اپنی اولاد ہی عزیز ہے۔ ہر ایک کو اپنی اولاد ہی عزیز ہوتی ہے۔ آگے آنے والی ایپیسوڈز میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا راہم شہروز کو سزا دلوانے میں کامیاب ہوگا یا راہم خود ہی اسی کیس میں اندر چلے جائے گا۔ یہ سب دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور اپنی قیمتی دعا میں مجھے بھی یاد رکھے گا۔ نیکسٹ ویڈیوز تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔